ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں یا جو پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک اختلاف کی بنیاد پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اپنی جماعت اپنی پارٹی بنا لیتا ہے اور جماعت یا پارٹی کا مشن دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کون حق پر ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں کیا ہیں؟ اور کارکنان اس وقت کیا کریں؟ کارکنان پھر کہاں جائیں؟ وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو کچھ آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تقسیم ہوتی کیوں ہے۔ دیکھیں، بڑی بڑی جو پارٹیاں ہوتی ہیں یا جماعتیں ہوتی ہیں، مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کا مشن بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگتی ہیں تو اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کرنے والی تیسری قوتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پارٹی میں کون سا شخص طاقتور ہے، اس کے اختلاف کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کوئی اختلافی بات کرتا ہے تو تیسری قوتیں آ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ بھائی، آپ تو اس جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہو، آپ تو اس پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہو، عوام آپ کو چاہتی ہے، عوام کے دلوں میں آپ ہو، قربانیاں آپ نے دی ہیں، آپ کو اب تک کوئی منصب نہیں دیا، آپ اب تک بیچارے روڈ پہ پڑے ہوئے ہو۔ مطلب منصب کا لالچ دے کر، پیسوں کا لالچ دے کر، شہرت کا لالچ دے کر، ویسے ہی ذہن سازی کر کے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ان کو اختلاف کو دشمنی میں تبدیل کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم سپورٹ آپ کو کریں گے، عوام آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ جو پارٹی یا جماعت ہوتی ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دوں گا۔ جو عیسائی ہوتے ہیں، مشنریز عیسائی یا پھر قادیانی جو افریقہ میں کام کرتے ہیں، وہ عام غریبوں پر کام نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں کسی محنت کرتے ہیں وہ کسی مسجد کے امام پر یا کسی گاؤں کے سردار پر یا کسی بڑے بزنس مین پر، مطلب جو انفلوئنشل ہو، جو لوگوں کو، جن کو لوگ فالو کرتے ہوں، اس پر کام کرتے ہیں۔ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کامیابی ملتی ہے تو سینکڑوں لوگوں پر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ ویسے ہی اپنے لیڈر کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب نشانیاں کیا ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، کچھ نشانیاں ہیں ظاہری طور پر، کیونکہ عام کارکن کو نہیں پتا کہ بھائی چار دیواری میں کیا ہو رہا ہے، بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کس میں اختلاف ہے۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بڑی تعداد میں عوام کس کے ساتھ ہے، اس عوام میں بڑے بزرگ کن کے ساتھ ہے، پارٹی کے یا جماعت کے پرانے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے کس پر پابندیاں زیادہ ہیں، تو وہ سمجھ لیں کہ صحیح راستے پر شاید چل رہا ہوگا۔ لیکن ایک شخص اچانک سے اختلاف پیدا کرتا ہے، اچانک سے میڈیا بھی اس کو اٹھا رہا ہے، ہر جگہ پہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اس کے پاس گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، اس کے پاس عوام بھی آ گئی ہے، تو تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دو کہ ایک شخص اچانک سے فوراً اوپر اٹھ کر کیسے آ گیا، اور وہ شخص جس نے اختلاف کی بنیاد رکھی ہو، وہ شخص جو ٹوٹ کر آیا ہو، تو سمجھ لیں کہ اس سے ہمیں تھوڑا سا دور رہنا ہے۔ پہلے انویسٹیگیشن کرنی ہے، اگر دل کو تسلی مل جائے تو سپورٹ کریں، ورنہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ لگتا ہو، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیں، جو شخص مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ منصب کی فکر نہیں کرتا، وہ شہرت کی فکر نہیں کرتا، اس کا کام صرف مشن پر کام کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ طے کر لینا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر صرف مشن کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا مشن ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو جلسہ آپ کے گھر کے قریب ہو وہاں پر چلے جائیں، جو لیڈر آپ کے گھر کے قریب ہو اس کو فالو کرنے لگ جائیں، لیکن کبھی بھی مشن کی خاطر مکمل طور پر اپنے لیڈر کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی ہو، مذہبی پارٹی ہو۔ آپ نے ہمیشہ سے مشن کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ انسان ہے، کبھی بھی لڑک سکتا ہے، انسان ہے، کبھی بھی مشکلات کا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد صرف مشن کو سپورٹ کرنا ہو تو آپ کو کبھی بھی اس میں جو ہے وہ کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اختلاف میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ کل کو اختلاف کرنے والوں کو اگر بڑوں نے آپس میں بٹھا دیا تو آپ کس منہ سے یہ جس کو گالیاں دی ہوں گی اس کے سامنے جا کر بیٹھیں گے؟ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا کہ میں نے تو اس شخص کو اتنی گالیاں دی تھی، یہ تو بیچارہ حق پر تھا۔ تو مشن کو سپورٹ کرتے رہیں، اختلاف جو ہے وہ اپنی حدود کے اندر رکھیں، اخلاق کے دائرے میں رکھیں۔ باقی ہے تو افسوس کی بات کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی جو ہے وہ جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں، انگلینڈ میں بھی ٹوٹ رہی ہیں، پاکستان میں بھی ٹوٹ رہی ہیں، کفار سارے ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے کفار، لیکن جہاں ان کا مشن، ان کا انٹرسٹ ایک ہوگا، وہاں پر وہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر ہم پر ظلم کریں گے۔ لیکن ہمیں ایک ہونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم پر بہت کام ہو رہا ہے، ہماری بہت ذہن سازی ہو رہی ہے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی جو اسلام کے، پاکستان کے دشمن ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک ہو کر رہنا پڑے گا، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے جذبات کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کریں اور مشن پر فوکس کریں۔ کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی، ورنہ اسی طریقے سے ٹوٹتے رہیں گے، لاشیں اٹھاتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔